نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة مومنون کی آیت نمبر 101 تا آیت نمبر 103۔ عالم برزخ یعنی عالم قبر کے بعد قیامت کا دن ہے، اور اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے جہاں جنت و جہنم ہے۔ فرماتی ہیں کہ عالم قبر اس دنیا کا حصہ ہے اور قیامت کا دن اس دنیا کا آخری دن ہے، اور وہ دن آج کے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کا ہے۔ جب وہ دن شروع ہوگا تو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے سب خلقت ختم ہو جائے گی، پھر ایک عرصہ کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی، پھر قیامت کے معاملات شروع ہوں گے۔ چونکہ دن بہت لمبا ہوگا تو اتنے لمبے دن میں بہت سے معاملات پیش آئیں گے جو کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر اس کے بارے میں کیا گیا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے کا حال بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا یعنی برزخی زندگی ختم ہو کر آخرت کا دور شروع ہوگا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن مجرموں کے درمیان کوئی نسب اور قرابت داری نہیں ہوگی، یعنی وہاں پر ایک دوسرے کا خاندانی لحاظ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے کا حال تک پوچھنے کا ہوش کسی کو نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن ہر مرد اور ہر عورت کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور سب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہو تو سامنے آئے اور اپنا حق وصول کر لے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اس بات پہ خوش ہوگا کہ اب میں اپنا حق اپنے باپ سے وصول کروں گا، اسی طرح باپ بھی خوش ہوگا کہ اب میں اپنا حق بیٹے سے وصول کروں گا، اور اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن کا معاملہ ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں فرمایا کہ اس دن لوگوں کے درمیان رشتے ناتے نہیں ہوں گے، یعنی اس دن نسب، دوستیاں اور جان پہچان کچھ کام نہ آئے گی، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا بلکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن صرف اگر کوئی کام آنے والی چیز ہوگی تو وہ ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ سور پھونکنے کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ ہر چیز درم برم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ زندگی ملے گی۔ تو ان دونوں مرتبہ کے سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک قرن یعنی سینگ جیسی چیز ہے جس کا منہ ایک طرف سے تنگ اور دوسری طرف سے کشادہ ہے۔ تنگ حصہ فرشتے کے منہ میں ہے اور وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دے۔
اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں یا کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ بالکل تیار کھڑا ہے، منہ میں سور تھامے ہوئے ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پریشان ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولو، تم کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو اور اس طرح کہو کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، مشکلوں کو آسان کرنے والی ذات وہی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سور کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سور اتنا بڑا ہے، یعنی کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس کے دہانے میں پڑی ہوئی ہیں، جب اس میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانی کروں سمیت زمین و آسمان کی ہر چیز تہ و بالا ہو جائے گی۔ زمین پر پہلے آہستہ آہستہ جھٹکے سے محسوس ہوں گے اور پھر تیز ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے اور پہاڑ ذرات کی شکل میں بکھر جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی سخت گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم یومئذ، تو اس دن نسبی تعلقات اور خاندانی رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لوگ آج جس حسب و نسب پر غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، یہ اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پروردگار عالم نے سورۃ عبس میں فرمایا، آیت نمبر 34 تا 37 میں، کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن لوگوں میں سے ہر شخص کے لیے ایسا معاملہ ہوگا جو اس کو کسی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا۔ جبکہ سورۃ طور میں فرمایا، آیت نمبر 21 میں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے شامل حال کر دیں گے۔ تو یہاں پر تو سورۃ طور کی اس آیت میں نسب کا مفید ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہاں جو زیر درس آیت میں فرمایا کہ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، جبکہ سورۃ طور میں فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے اور سوال و جواب بھی ہوں گے۔ یعنی ایک آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ ایک دوسرے سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، جبکہ دوسری آیت میں فرمایا کہ ایسا ہو سکے گا۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے اس میں مختلف کیفیتیں پیش آئیں گی، کیونکہ 50,000 سال کا لمبا اور طویل دن ہوگا، تو بعض موقع ایسے آئیں گے کہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا اور نہ کلام کر سکے گا، اور بعض موقع ایسے بھی آئیں گے جہاں پر جان پہچان بھی ہوگی، اور پھر جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو مومن کافر سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، مجھے جہنم یاد آ گئی اس لیے رو پڑی۔ کیا آپ حضرات قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مواقف میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یعنی 3 موقع ایسے آئیں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ اس کا پلڑا بھاری ہوا یا ہلکا، اس وقت تک وہ کسی سے بات نہیں کرے گا اور نہ کسی کو یاد کرے گا۔
دوسرا، جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا موقع پل صراط پر، جو کہ جہنم کی پیٹھ پر پل رکھی جائے گی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقع ایسے آئیں گے کہ انسان وہاں پر اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام سلسلے نسب کے ختم ہو جائیں گے، مگر میرے نسب کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جو لوگ ایماندار ہوں گے اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق بھی ہوگا تو ان کا نسب مفید ثابت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا تھا، اور ان کے بطن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا، مگر ماں بیٹا ایک ہی دن فوت ہو گئے تھے۔ اس نکاح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم حق مہر ادا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا مجھے اس عمر میں نکاح کرنے کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ یہ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کا نسب ختم ہو جائے گا، الا نسبی و سحری، سوائے میرے نسب اور سسرال کے، کہ یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سلسلہ نسب قائم رکھنے کے لیے نکاح کیا ہے حضرت ام کلثوم کے ساتھ۔ تو میدان حشر میں جب اعمال کے تولے جانے کا وقت آئے گا تو سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، پھر جن کے اعمال بھاری نکلیں گے، فاولئک هم المفلحون، پس یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہاں ان کا حال یہ ہوگا تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس دوزخ میں نہایت ہی بد شکل ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ جب ان کے قریب آئے گی تو آدمی کا اوپر والا ہونٹ نصف پیشانی تک چلا جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا، دانت کھل جائیں گے اور اس طرح وہ بد شکل بن جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ، یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات نصیب فرما، اہل جہنم والے اعمال سے ہمیں بچائے رکھنا، اہل جنت والے اعمال نصیب فرما دیجئے ہمیں۔ بہر طور یہاں پہ بتایا گیا کہ جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو وہ منظر بڑا ہولناک ہوگا۔ جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ کامیاب و کامران کہلائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا تو وہ ڈوب گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن گناہگار ایمان والوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی، خواہ ایک ہی نیکی بڑھے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ بڑھ جائیں گے خواہ وہ ایک ہی گناہ بڑھے وہ دوزخ میں جائے گا، مگر اس کا دوزخ میں جانا پاکی کے لیے ہوگا، جیسے سونا چاندی اور لوہا آگ میں ڈال کر تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا میل اور زنگ صاف ہو جائے، اسی طرح ایمان والے کا جہنم میں جانا ایسا ہی ہوگا۔ اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو مقام اعراف میں رکھا جائے گا، اور وہاں ایک زمانہ تک وہ اللہ کے حکم کے منتظر رہیں گے، اور بالآخر ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ میزان عمل اتنا صحیح وزن کرے گی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پلہ جھک جائے گا یا اٹھ جائے گا۔ قرآن حکیم میں عموماً نیک مومنین اور کفار کا حال ذکر کیا جاتا ہے۔ گناہگار ایمان والوں کے حال سے
خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں سب مسلمان نیک ہی تھے، کیونکہ وہ صحابہ تھے اور سب گناہ کبیرہ سے پاک تھے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یا تو پھر اس لیے فرماتے ہیں کہ تذکرہ اہل ایمان کا نہیں کیا جاتا گناہ گاروں کا، کہ ان کے نام اعمال میں گناہ باقی نہیں رہتے۔ وہ کیسا مومن ہے جس سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے؟ تو وہ چونکہ پہلی فرصت میں ہی توبہ کر لیتا ہے تو گناہ اس کا صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک اس کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو نہ ڈالے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔